الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ لیکچر سے ہم نے نجاستوں کو زائل کرنے یا ختم کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور ہم نے کچھ طریقے اس حوالے سے پڑھے تھے۔ اس سے متعلق کچھ مزید مسائل ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے، اور کچھ متفرقات ہیں یعنی مختلف مسائل ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے ان سے تعلق ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کا جو بقیہ حصہ ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس تیسرا مسئلہ نجاستوں کو زائل کرنے کے بیان میں، جو تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نجاست کو زائل کرنے کا کیا حکم۔ یعنی پہلے ہم جو مسائل پڑھ رہے تھے وہ تھا کہ پانی سے نجاست کو زائل کرنا، لیکن میں نے آپ کو پہلے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں جو فقہا نے ذکر کیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نجاستوں کو زائل اور ختم کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورج کی روشنی میں، ہوا میں، مختلف چیزوں میں جو ہے وہ نجاست کو رکھ کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نجاست کو زائل کرنے والی اصل چیز پانی ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، دوسری رائے نہیں، اصل پانی ہی ہے۔ لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پانی کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ تو پہلا مسئلہ، کیا سورج یا ہوا کے ذریعے نجاست زائل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا سورج یا ہوا کے ذریعے نجاست زائل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو چیز نجاست لگنے سے ناپاک ہو جائے اسے دھونا ضروری ہے، چاہے وہ ناپاک ہونے والی چیز کپڑا، زمین، بستر، دیوار وغیرہ میں سے ہو یا کوئی اور ہو، یا کوئی بھی کا مطلب اس کے علاوہ کوئی ہو۔ چونکہ بعض فقہا نے فرق کیا ہے کہ اگر اس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور اگر نجاست اس میں سرایت نہیں کرتی، جذب نہیں ہوتی، تو پھر اس کو جو ہے وہ کرچ دینے سے یا مل دینے سے بھی وہ پاک ہو جاتی، جیسا کہ آگے دوسرے قول میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ قول جو ہے جمہور فقہا کا، ان کے نزدیک صرف پانی سے ہی نجاست ظاہر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، سورج میں، ہوا میں، کرچ کر، مل کر وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اس سے ان دونوں چیزوں میں، یہاں اصل ہمارا مسئلہ ان دونوں چیزوں میں یعنی سورج اور ہوا سے چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے، پہلا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کپڑا ہو، زمین ہو، بستر ہو، دیوار ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ دھوئے بغیر آپ پاک نہیں کر سکتے۔ ان کی دلیل ایک تو قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے۔ وجہ استدلال کیا ہے، اس سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا واحد ذریعہ پانی کو ہی بتایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پاک کرنے کا ذریعہ واحد پانی کو بتایا ہے، اور چیز اللہ نے ذکر نہیں کی۔ اگر کوئی اور طریقہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قرآن میں ذکر کرتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کو ذکر کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے۔ دوسری ان کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں گزشتہ لیکچر میں، وہ بدو والی، وہ عرابی والی، کہ جس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا تھا، مسجد کے صحن کو خراب کر دیا تھا، تو نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے اس پر جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں دیا، مطلب اس کو آپ نے چھوڑ نہیں دیا کہ چلیں چھوڑ دیں، اس پہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں، صبح سورج آئے گا تو خشک ہو جائے گی، یا ہوا چلے گی تو خشک ہو جائے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر پانی بہا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر فوری طور پہ پانی بہا دیا ہے، آپ نے اس کو لیٹ نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اس پر پانی بہا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سورج سے بھی پیشاب کی نجاست کو ختم کیا جا سکتا ہوتا، یا ہوا کے اندر بھی اس کی نجاست زائل ہو سکتی ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر پانی نہ بہاتے۔ یہ دلیل ہے جمہور کی حدیث سے، یہ دلیل ہے جو ہے وہ جمہور کی حدیث۔ وجہ استدلال جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ پیشاب والی جگہ پر فوراً پانی بہایا ہے، اسے سورج کی دھوپ یا ہوا سے پاک ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ پہلا قول کمپلیٹ ہوا، اور ان کے دو دلائل، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور حدیث وہ بدو والی جس نے مسجد میں آ کے پیشاب کیا تھا، جس نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا تھا۔ تو یہ پہلا قول ہے، ان کے دلائل ہم نے پڑھے۔ اب دوسرے قول کی طرف چلتے ہیں جو کہ احناف کا قول ہے، جو کہ احناف کا قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورج اور ہوا کے ذریعے نجاست لگی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ سورج اور ہوا کے ذریعے نجاست لگی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ طہارت کے لیے نجاست کا اثر زائل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ چیز جس سے بھی زائل ہو جائے پاک ہو جاتی چیز۔ اصل میں یہاں مسئلے دو ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک ہے سورج اور ہوا میں چیز کو پاک کرنا یا نہ کرنا، یعنی کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چیز کو کھرچ کر یا مل کر پاک کرنا یا دھو کر، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ لیکن فی الحال ہمارے پاس جو مسئلہ موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورج اور ہوا میں چیزیں پاک کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آئے گا کہ کیا کھرچ کر اور مل دینے سے بھی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اس میں تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اس میں تفصیل ہے کہ اگر وہ چیز دھات ہے، مثلا لوہا ہے یا شیشہ وغیرہ ہے جس کے اندر سرایت نہیں کرتی نجاست، اس کو مل دینے سے یا صاف کر دینے سے ہی، کھرچ دینے سے یا پاک ہو جائے گا، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں فی الحال ہم اسی مسئلے میں سورج اور ہوا کے جو یہ چیزیں پاک کرنا، تو جمہور کہتے ہیں سوائے پانی کے جو ہے وہ کوئی چیز اور پاک نہیں کر سکتی۔ تو سورج اور ہوا کے ذریعے احناف کے نزدیک چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، بشرطے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ تو آئیے ذرا ہم احناف کے دلائل بھی پڑھتے ہیں اور پھر ہم راجح کی طرف جائیں گے کہ صحیح موقف اس میں سے کون سا ہے۔ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ راوی سے روایت ہے، صحابی سے فرماتے ہیں کانت الکلاب تبول، کتے پیشاب کرتے تھے، وتقبل اور آتے تھے، وتدبر اور جاتے تھے، یعنی مسجد میں کتوں کا آنا جانا تھا۔ مراد مسجد نبوی ہے، مراد مسجد نبوی ہے۔ کتے پیشاب بھی کر دیتے تھے، آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے۔ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں۔ فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، تو وہ اس پر کچھ بھی پانی وغیرہ نہیں ڈالا کرتے تھے، وہ اس پر کچھ بھی پانی وغیرہ نہیں ڈالا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے، پیشاب کر کے چلے جاتے، داخل ہوتے، نکل جاتے، لیکن کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کسی حدیث کے اندر یہ ہو کہ صحابہ کرام نے، نبی کریم علیہ السلام نے اس پر پانی بہایا ہو، یا آپ نے جو ہے وہ اس پر چھینٹے مارے ہوں، یا آپ نے کچھ کیا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے معلق روایت کی ہے، اور معلق کا مطلب ہوتا ہے سند منقطع کے ساتھ، یعنی لیکن صیغہ جزم کے ساتھ۔ بخاری کی جو معلق روایات ہیں وہ امام بخاری کی شروط پر نہیں، جو صحیح بخاری کی معلق روایات ہیں وہ امام بخاری کی شروط پر نہیں ہیں، اور وہ دو طرح کی ہیں، بعض صیغہ جزم کے ساتھ ہیں، بعض صیغہ تمرید کے ساتھ ہیں۔ صیغہ جزم کے ساتھ کا مطلب قالا، روا، حدثا، ذکر، لیکن صیغہ تمریز کے ساتھ قیلا، کہا گیا، ذکر کیا گیا، روایت کی گئی، یہ صیغہ مجہول کے ساتھ یعنی تمریز کے ساتھ۔ صیغہ جزم کے ساتھ قالا، ذکر، حدثا وغیرہ وغیرہ۔ ابو داؤد اور ابن حبان نے اسے متصل روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح ابن حبان میں، سنن ابی داؤد میں متصل سند کے ساتھ ہے، اگرچہ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے، یعنی مکمل سند کے بغیر ذکر کیا ہے، لیکن ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن حبان نے اسے جو ہے وہ معلق صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ کہ اس پیشاب وغیرہ کی نجاست ہوا سورج کی روشنی میں زائل ہو جاتی تھی، یعنی یہ حدیث جو ہے کہ کتے آتے تھے، پیشاب کرتے تھے، نکل جاتے تھے، پھر آتے تھے، لیکن اس پر پانی نہیں بہایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پانی نہ بہانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہوا میں خشک ہو جاتی تھی، وہ مٹی، وہ زمین، اور دھوپ آتی تھی سین کے اندر تو اس کو پاک کر جاتی تھی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ اور ہوا سے وہ پاک ہو جاتی تھی، اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتوں کے مسجد میں پیشاب کرنے اور آنے جانے والی بات اس وقت کی ہے جب مسجد کے دروازے نہیں لگائے گئے تھے، جب مسجد کے دروازے نہیں لائے گئے تھے۔ اس کے بعد مساجد کو دروازے لگانے اور انہیں بند رکھنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں حدیث صحیح مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کو ان تنظف و تطیب،
ان تنظفا و تطیب، کہ مسجدوں کو جو ہے وہ نظیف اور پاک صاف رکھا جائے اور ان میں جو ہے وہ خوشبو لگائی جائے اور انہیں معطر کیا جائے. یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کی حضرت عائشہ سے روایت ہے اور صحیح ہے. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ احناف جس سے استدلال کر رہے ہیں، یہ واقعہ تو مساجد کو کے دروازوں کو بند رکھنے کا جب حکم دیا گیا اور مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کا حکم. تو لیکن یہ ایک توجیہ ہے حدیث کے اندر، یہ مذکور نہیں کہ کب کا واقعہ ہے. راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہی ہے کہ اگر سورج کی روشنی یا ہوا سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو چیز پاک ہو جاتی ہے. ہمارا جو موقف ہے وہی جو احناف کا موقف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں احناف سے کوئی اللہ معاف کرے دشمنی نہیں ہے، ہم دلیل کے متبع ہیں، ہمیں کسی سے سروکار نہیں. یہ امام شافعی کا قول ہے یا مالک کا ہے یا کس کا ہے، تو یہاں دلیل سے ہمیں سروکار ہے، کیونکہ اصل شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نجاست کو ختم کرنے کا. اصل شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نجاست کو ختم کرنے کا. تو اب جس چیز سے بھی ختم ہو جائے، اصل مقصود تو وہی ہے، تو لہٰذا اگر اس کا اثر دھوپ سے خشک کو ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز دھوئی بھی نہیں جاتی، ہر چیز دھوئی بھی نہیں جاتی. اب مجھے بتائیں، جو کچی زمین ہے، جو مٹی ہے، اب مٹی پر آپ پانی بہائیں گے بھی تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ پانی مٹی کے اندر ہی جائے گا نا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جب آپ کچی زمین پہ ڈالیں تو اور زیادہ پھیل جائے، اور جب اور زیادہ پھیلے گا تو مطلب وہ اور زیادہ پیشاب یا جو چیز ہوگی اس کے اندر پھیل جائے گی. تو یہ انشاءاللہ آگے مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا جب ہم وہاں بات کریں گے کہ نجاست جو ہے وہ، بلکہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر نجاست جامد ہوگی تو اسے پہلے کھرچ کر سائڈ پہ کیا جائے گا، پھر اس پر پانی بہایا جائے گا، اور اگر مایا ہے تو پھر اس پر پانی بہا دیا جائے گا. تو وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ مسئلہ اس کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی وضاحت آگے ایک اور مسئلہ کرے گا. تو بہرحال راجح موقف جو احناف کا ہے وہ یہی ہے کہ مسجدوں میں کتے آتے تھے، پیشاب وغیرہ کر جاتے تھے، اگر تو کہیں ظاہر چیز نظر آ رہی ہوتی تھی تو اس کو اٹھا دیتے تھے. یعنی صاف ظاہر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کتے کا مطلب اس کا پخانہ وغیرہ موجود ہے تو اس کو نہ اٹھایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں لیکن پیشاب ہے، اگر کتے نے کیا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا اس نے کہاں کیا ہے، تو اب ہم اسی پہ احتمال کریں گے کہ اگر دھوپ آئے گی، ہوا چلے گی، اس کی اسمیل وغیرہ نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گی. یہ اصل مقصود ہے. یہ مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے، یا یہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ اس چیز کو دھونے سے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں بھی صاف ظاہر اس کو دھوپ میں، یا آج کل جیسے بخارات ہوتے ہیں، مطلب آج کل آپ جانتے ہیں جو جیکٹس وغیرہ جن کو دھونے سے وہ خراب ہو سکتی ہیں، ان کو بخارات کے ذریعے جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. مشینوں کے ذریعے ان کے اندر سے جراثیم جو ہے وہ کیمیکلز کے ذریعے اخذ کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ ان پر پانی استعمال نہیں ہوتا. تو یہ مطلب کہ یہ طریقہ کارگر آج بھی موجود ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کو دھونا مناسب ہی نہیں ہوتا. تو صاف ظاہر ہے وہاں کوئی تو حل شریعت نے رکھا ہے نا، اور وہ حل یہی ہے کہ آپ سورج کے اندر رکھ دیں، یا وہ بخارات بھی صاف ظاہر ہے سورج کی رشعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، مطلب وہ گرم ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہیٹ ہوتی ہے، وہ اس کی نجاست کو ختم کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہوا ہے، ہوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت رکھی ہے کہ ہوا بھی بعض چیزوں کو جو ہے وہ آنے سے خشک کر دیتی ہے اور ان کی جو اسمیل ان کو بدل دیتی ہے. یہی موقف جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور یہی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اگر سورج کی شعاؤں سے، روشنی سے اور ہوا سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو اس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. لیکن اگر ختم نہ ہوتا ہو، نجاست اس قدر زیادہ ہو یا ایسی کیفیت کی ہو کہ اس سے اس کا اثر ختم نہ ہوتا، تو اس صورت میں اس سے پاک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ نجاستوں کو کھرچ کر جو ہے وہ یا پانی سے دھو کر پاک کرنے کا مسئلہ ہے. یہ ہے کیا مل دینے سے یا کھرچ دینے سے چیز پاک ہو جاتی ہے؟ کیا مل دینے یا کھرچ دینے سے چیز پاک ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. کچھ اور اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں. تو پہلا مسئلہ ہمارے پاس مسئلہ نمبر 4، کیا مل دینے یا کھرچ دینے سے چیز پاک ہو سکتی ہے؟ اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ملنے یا کھرچنے سے نجاست کا ازالہ ممکن نہیں، ملنے یا کھرچنے سے نجاست کا ازالہ ممکن نہیں، لہذا اسے دھونا ضروری ہے. یہ قول حنابلہ اور شافعیہ کا، یعنی امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے اور شافعیہ امام شافعی کا جو مذہب ہے، یہ ان کا یہ ہے کہ اس کو کھرچنے اور جو ہے وہ ملنے سے چیز پاک نہیں ہوتی جب تک اس میں پانی نہ استعمال کیا جائے. دوسرا قول اس میں ڈیٹیل اور تفصیل ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ صورتوں چیزوں کے اعتبار سے فرق کیا گیا. تو پہلے قول میں کوئی فرق نہیں، ان کے ہاں چیز پانی سے ہی پاک ہوتی ہے. لیکن دوسرے قول میں فرق کیا گیا، یعنی یہاں ملنے اور کھرچنے کا مسئلہ ہے، پہلے ہوا اور سورج میں جو ہے وہ خشک کرنے کا مسئلہ تھا.
تو دوسرا قول یہ کہ نجاست لگی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو بیان کر رہا تھا کہ جن میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، جیسے کپڑا ہے، زمین ہے، لکڑی وغیرہ ہے، جن میں نجاست لگنے سے جذب نہیں ہوتی، جیسا کہ شیشہ، تلوار وغیرہ، دھاتیں ہیں، جو لوہا وغیرہ ہوتا ہے، جو دھاتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر چیز جو ہے وہ جذب نہیں ہوتی، تو شیشہ، تلوار، اس طرح کی چیزیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب شیشے کو بار بار دھویا جائے گا تو خراب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح تلوار ہے، تلوار پر پانی استعمال ہوتا ہے زیادہ تو خراب ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، اب صاحب ظاہر ہے اس کو کھرچا جائے گا، اگر اس پہ کہیں نجاست لگ جاتی ہے، کوئی حرام چیز کو مارا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو مٹی وغیرہ کسی چیز کے ساتھ رگڑ دیا جائے گا، ریت وغیرہ سے صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں گے پانی سے دھوئیں گے تو تلوار جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، تلوار جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، وہ کاٹتی نہیں اس طرح جس طرح جو ہے وہ اس کو اصل بنایا گیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ کہ دھاتیں جو ہیں وہ پانی سے خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر پہلی قسم میں سے ہے کہ کسی کو نجاست لگے تو اسے دھویا جائے گا، یعنی پہلی قسم میں سے اگر کسی کو نجاست لگتی ہے، یعنی جس کے اندر نجاست جذب ہو جاتی ہے، تو پھر اسے دھویا جائے گا، کیونکہ دھوئے بغیر ایسی چیزوں سے نجاست زائل کرنا ممکن نہیں، دھوئے بغیر ایسی چیزوں سے نجاست کرنا زائل کرنا ممکن نہیں ہے، اگر اس میں نجاست جذب ہوگی ہے پھر اس کو دھویا جائے گا، حتیٰ کہ اس پر وہ غالب آ جائے پانی، حتیٰ کہ پانی اس پر غالب آ جائے، مثلا اگر کپڑا ہے تو اس کو دھوئیں گے، اس طرح اگر لکڑی ہے تو لکڑی کو آپ اوپر سے دھوئیں گے، خالی کھرچیں گے نہیں، چونکہ اس کے اندر جذب ہو چکی ہے، اور لکڑی سے بنی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر دوسری قسم میں سے کوئی ہو، یعنی کہ دھات وغیرہ ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس سے ملنے اور کھرچنے سے نجاست زائل ہو جائے گی، کیونکہ نجاست اس میں سرایت نہیں کرتی، چونکہ نجاست اس میں سرایت نہیں کر سکتی۔ دوسرا، اسے بار بار دھونے سے اس سے زنگ آلود ہونے کا خطرہ ہے، یہ قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا۔ تو یہاں فقہائے اربعہ جو ہیں وہ دو دو ہو گئے، ذرا توجہ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہیں میں جمہور کا لفظ استعمال کروں گا، کہیں جمہور سلف خلف میں سے جمہور کا استعمال کروں گا، تو جب جمہور کا استعمال نہ ہو تو پھر ہر ایک کا قول ذکر کیا جائے گا۔ تو پہلا قول جو ہے وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے، حنابلہ اور شافعیہ کا، اور یہ دوسرا مالکیہ اور حنفیہ کا ہے، جس میں تفصیل ہے کہ اگر چیز کے اندر نجاست جذب ہو جاتی ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں نجاست اندر جا سکتی ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر ایسی چیز ہے جس میں نجاست جذب نہیں ہو سکتی بلکہ وہ دھات وغیرہ ہے، جیسے شیشہ ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ پتھر ہوتا ہے، یا اس طرح جو مطلب کہ یہ لوہا وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو ان کو کھرچ دینے سے مقصود اس چیز کا اثر ختم کرنا، مقصود اس نجاست کا اثر اور اصل ختم کرنا ہے، وہ اگر ہو جاتا ہے تو چیز پاک ہو جائے گی۔ تو یہ قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ہے، اور راجح بھی یہی ہے، یہاں کوئی شرعی دلیل تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جیسے پہلے مسئلے کے اندر دلائل موجود تھے، لیکن یہ عقلی دلیل ہے، صاف ظاہر ہے کہ ایک لاجک ہے، اگر سمجھ آتی ہے مطلب انسان کو کہ ہاں واقعتاً اس میں نجاست جذب نہیں ہوتی تو مقصود اس کو ختم کرنا ہی ہے، مین قاعدے موجود ہیں ہمارے پاس کہ نجاست کو ختم کرنا اصل مقصود ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تعداد ضروری نہیں کہ 7 بار دھویا جائے، 5 بار دھویا جائے، اتنی بار دھویا جائے، وہ کتے کے ساتھ خاص ہے، لیکن دیگر نجاستوں کو اگر ایک بار دھونے سے بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں تو دھویا جائے گا، اور اگر کھرچنے سے ختم ہو سکتی ہیں، اس میں جذب نہیں ہوئی تو کھرچنے سے بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور یہی راجح ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول کہ چیزوں میں دیکھا جائے گا، اگر تو نجاست اس میں جذب ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کو دھویا جائے گا، اور اگر اس میں جذب نہیں ہوتی، دھات وغیرہ ہے، تو اس کو کھرچ دینے سے یا مل دینے سے، کسی ٹیشو سے، کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے، وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور یہ آپ عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ بھی آپ مطلب کہ دیکھتے ہیں کہ جب تلوار وغیرہ پر کوئی چیز لگتی ہے تو آپ اگر اس کو ریت وغیرہ سے، مٹی وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ سے مل دیتے ہیں زور سے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، اس پہ وہ اثر رہ جاتا ہی نہیں نجاست کا، اور یہی اصل مقصود ہے، واللہ عالم۔ مسئلہ نمبر 1 جو متفرقات ہمارے پاس مسائل ہیں، متفرق مسائل، ان میں مسئلہ نمبر 1 ہے کہ جس گھی میں چوہا گر جائے اس کا کیا حکم ہے، چیزوں میں چوہے گر جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کے کیا احکامات ہیں، یہ ذرا ہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس گھی میں چوہا گر جائے، یہ مسئلہ چونکہ قدیم ہے، اس دور میں بھی جو ہے وہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، موضوع بحث بنایا گیا ہے، تو جدید دور میں اور انداز میں یہ مسئلہ پیش ہو جاتا ہے، بس آج کل حلویات ہوتی ہیں، مٹھائی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، مٹھائیاں ہوگی، پگھلی ہوئی چیزیں ہوگی، مطلب یہ مچھلی وغیرہ تلتے ہیں، ان کا مسئلہ ہو گیا، ان کے اندر بھی، ان کے پاس بھی گھی ہوتا ہے، مطلب یہ آپ کو پتہ ہے یہ ضروری چیزیں ہیں، مسائل ضروری ہیں۔
تو آپ جانتے ہیں کہ گھی یا تو مایا ہوگا یعنی لیکوڈ ہوگا یا پھر جامد ہوگا. جیسے آج کل سردیوں میں گھی جو بھی ہیں وہ سارے جامد ہی ہوتے ہیں, اور آئل جو ہیں وہ پگھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مطلب لیکوڈ ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. تو ہر ایک کا حکم مختلف ہوگا. اگر تو جامد ہو تو چوہے یا کسی بھی طرح کی گری نجاست اور ارد گرد کے گھی کو پھینک دیا جائے گا, بقیہ چیز استعمال کر لی جائے گی. یعنی اگر تو چیز جامد ہے اور اس کے اندر چوہا گر گیا ہے یا کوئی چیز گر گئی ہے, تو جہاں وہ گرا ہوا ہے وہاں اتنی چیز کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جہاں اس کے قدموں کے نشان ہیں یا جو بھی ہے, اوپر سے آپ کھرچ کر کسی چیز سے اس کو اٹھا کے پھینک دیں, اور باقی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جامد چیز کے اندر نجاست جلدی سے سرایت نہیں کرتی, جامد چیز کے اندر نجاست جو ہے وہ سرایت نہیں کرتی. باقی دل ماننے کی بات ہے, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو پھینک دے, لیکن صاف ظاہر ہے کہ بسا اوقات یہ گھی اور یہ چیزیں بہت منوں میں ہوتی ہیں, بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں, تو اس کو بہانا ضائع کرنا بھی تو یہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا خسارہ ہو سکتا ہے. عموماً جہاں مطلب پیکنگ ہوتی ہے ان چیزوں کی, وہاں آپ جانتے ہیں وہاں منوں کے حساب سے پڑی ہوتی ہیں چیزیں, اگر ان کے اندر چوہا اس طرح کی چیز گر جائے تو پھر وہ کیا کریں گے. یہاں یہ مسئلہ اس وجہ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پاک کرنے کا کیا ہو سکتی چیز, یہ پاک نہیں ہو سکتی, یہ مسئلہ بھی ہے. تو اگر تو جامد ہے تو آپ اس چیز کو جو اندر گری ہے, وہ چوہا ہو یا کوئی بھی نجس چیز ہے, آپ اس چیز کو اور اتنے گھی کو یا اس چیز کو جو جامد ہے اس کو نکال کے پھینک دیں اور باقی کو استعمال کر لیں, تو وہ پاک ہو جائے گی. اس کی دلیل حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ سقطت فی سمن فقال او سقطت فی سمن. نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا چوہیا کے بارے میں. عن فارۃ, فارا چوہیا کو کہتے ہیں, چوہے کے بارے میں. سقطت فی سمن, جو کسی گھی میں گر جائے. فقال, تو آپ نے فرمایا القوها وما حولها, اس کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو پھینک دو. اسے چوہے کو, یعنی یہ ضمیر چوہیا کی طرف لوٹ رہی, اسے اور اس کے ارد گرد کی چیز کو پھینک دو. فترہو, اسے پھینک دو. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ, اور اپنے گھی کو کھا لو. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ, اور اپنے گھی کو استعمال کر لو یا اپنے گھی کو کھا لو, یعنی استعمال کر سکتے ہو آپ. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, 2 جگہ پہ, بلکہ اس سے بھی زائد جگہوں پہ یہ حدیث وارد ہوئی. اگر گھی پگھلا ہوا یا لیکوڈ ہے, مائع ہے, تو کیا اسے پاک کر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ مائع گھی یعنی جو گھی ہوتا ہے اس میں اگر چوہا یا مرنے والی کوئی نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے, وہ فوراً گرتے ہی نجس ہو جاتا ہے. اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ایک جگہ میں ہے, دوسری جگہ میں ہے, جہاں بھی. پہلا قول یہ ہے کہ مائع یعنی گھی جو میلٹ ہوا یا آئل آپ کہہ سکتے ہیں, آپ آئل کہہ سکتے ہیں, یا گرمیوں میں ویسے گھی بھی پگھل جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اس میں چوہا مر جائے یا کوئی بھی نجاست گر جائے, وہ گرتے ہی نجس ہو جائے گا. یہ جمہور فقہاء کا قول ہے, یعنی اکثر فقہاء کا قول یہ ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. قال, انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اذا وقعت الفارۃ فی السمن, کہ جب چوہیا گر جائے, فی السمن, گھی کے اندر, فإن کان جامدا, پس اگر وہ جامد ہو, اگر وہ غیر لیکوڈ ہو یعنی جامد ہو, جمع ہوا ہو, فالقوها وما حولها, فالقوها, تو اسے بھی پھینک دو, وما حولها, جو اس کے ارد گرد گھی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو, اور باقی کو استعمال کر لو. وإن کان مائعا, اور اگر وہ لیکوڈ ہو یعنی پگھلا ہوا ہو, میلٹ ہو, فلا تقربوا, تو اس کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوا, اس کے قریب نہ جاؤ. اسے ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے, لیکن یہ حدیث شاذ ہے, لیکن یہ حدیث شاذ ہے, اور شاذ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. ایک محفوظ ہوتی ہے, ایک شاذ ہوتی ہے. اور شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے, کوئی ثقہ راوی اپنے سے اوثق یا اپنے سے زیادہ بڑے امام کی مخالفت کرے. مطلب ایک ہی محدث سے 3 راوی بیان کرنے والے ہیں, ایک ان میں سے کم حافظے میں کمزور ہے اور باقی ان سے زیادہ ہیں, وہ اور طرح بیان کر رہے ہوں اور یہ اور طرح بیان کر رہا ہوں, تو جو ان بڑے حفاظ کی مخالفت میں الفاظ مختلف بیان کر رہا ہے, اس کی روایت کو شاذ کہیں گے, اور جو دوسرے بیان کر رہے ہیں ان کی روایت کو محفوظ کہیں گے, اور وہ قابل عمل ہوگی, اور شاذ قابل عمل نہیں ہوگی. اور اس پر امام بخاری اور ابو حاتم رازی وغیرہ نے کلام بھی کی ہے. اس حدیث کی سند پر بھی, اس کے متن پر بھی امام بخاری اور ابو حاتم رازی جو امام ہیں علل کے, انہوں نے اس پر بات بھی کی ہے, یعنی کلام کی ہے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے قابل حجت نہیں ہے بہرحال, لیکن استدلال کیا گیا
دوسری دلیل انہوں نے کہا کہ پانی کے علاوہ دوسری جو دیگر جتنی بھی مائع اشیاء ہیں وہ کسی دوسرے سے نجاست کو زائل کر سکتی ہیں، نجاست کو زائل نہیں کر سکتی، یعنی وہ کسی دوسرے سے نجاست کو زائل نہیں کر سکتی، تو اپنے آپ سے کیسے کریں گی؟ جبکہ اس کے برعکس دوسروں سے بھی نجاست کو زائل مطلب کہ پانی جو ہے وہ دوسروں کو بھی نجاست زائل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نجاست سے بچاتا ہے۔ یہ جمہور کی دلیل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جمہور کی دلیل ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلا قول جو ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نجاست جب کسی جامد چیز میں گرتی ہے تو عموماً، یعنی پہلی جو انہوں نے دوسری دلیل دی ہے نا کہ پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی، تو اس کے اندر جب نجاست گرے گی تو اپنے آپ کو نجاست سے کیسے بچا سکتی ہے؟ یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا نا رنگ بو اور ذائقہ اگر بدل جائے تو پھر پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، اگر رنگ بو ذائقہ نہیں بدلے گا تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ جو قاعدہ اور اصول ہم نے وہاں پڑھا تھا یہ ان چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں دوسرے کو پاک کرنے والی نہیں، جبکہ پانی دوسروں کو پاک کرنے والا ہے، تو لہٰذا یہاں وہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ تو جو خود دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو پانی دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نجاست جب کسی جامد چیز میں گرتی ہے تو عموماً اس کے اس حصے کو متاثر کرتی ہے جہاں وہ گرتی ہے، لیکن جب مائع چیز میں گرتی ہے تو گرنے والی جگہ سے تجاوز کرتے ہوئے باقی حصوں کو بھی متاثر کرتی ہے، یعنی شرائط کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انہوں نے فرق کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر چوہا گرنے سے گھی کا رنگ بو ذائقہ بدل جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر تینوں اوصاف میں کوئی وصف نہ بدلے تو وہ پاک اور حلال ہے، اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چوہا اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال کے پھینک دیا جائے اور باقی گھی کو استعمال کر لیا جائے۔ یہ قول ابن حزم ظاہری اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے ہے، اور امام بخاری سے بھی یہی قول ہے اور انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، امام بخاری نے بھی اسی کو ہی اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلائل دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا راجح کون سا ہے۔ ان کی دلیل ایک تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی گزشتہ حدیث ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب چوہا گر جائے تو چوہے اور اس کے ارد گرد کی چیز کو نکال کے پھینک دو۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے؟ حضرت میمونہ والی حدیث۔ سر وہ تو جامد کے والے سے تھا نا کہ اگر چوہا گر جاتا ہے تو حضرت میمونہ والی حدیث یہ تھی نا کہ فرمایا کہ سقطت فی سمن، یا مجھے بتایا کہ حدیث کے اندر کہیں جامد کا ذکر ہے، مائع یا جامد کا؟ نہیں سر۔ تو جب حدیث کے اندر مائع اور جامد میں فرق نہیں کیا گیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جس حدیث میں فرق کیا گیا وہ حدیث ہی ضعیف ہے، جس حدیث میں فرق کیا گیا ہے جس کو جمہور نے دلیل بنایا ہے وہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو جب وہ حدیث ہی ضعیف ہے تو پھر ہم فرق کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مطلق کہا ہے کہ جب گھی کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر گرمی ہوتی ہے عموماً بہت، وہاں سردی تو ایک مہینہ بڑی مشکل سے 1.5 مہینہ آتی ہے، اکثر وہاں گرمی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کی بات کر رہے ہیں تو مدینے کے اندر تو اکثر گھی میلٹ ہی ہوتا ہے، وہاں جامد رہتا ہی نہیں، اور ہم وہاں رہے ہیں مطلب 10 سال رہے ہیں، ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ وہاں گھی تو میلٹ رہتا ہی نہیں، وہاں تو جامد وہاں ہوتا ہی نہیں، گھی مطلب جس طرح کا بھی ہو وہ میلٹ ہو جاتا ہے، لیکوڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں یہ فرق جو ہے حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا جو صحیح حدیث ہے، شاذ کے اندر فرق بیان ہوا ہے لیکن وہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو اس کو ہم کیسے حجت بنا سکتے ہیں؟ تو ایک تو حضرت میمونہ کی حدیث، انہوں نے کہا کہ دونوں میں فرق نہیں، وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع اور جامد میں فرق کیے بغیر حکم بتایا، اور حجاز کا گھی عموماً گرم علاقے ہونے کے سبب مائع ہوتا ہے، میلٹ ہوتا ہے حجاز کا جو گھی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نجاست گھی یا کسی بھی چکنائی والی چیز میں سرایت نہیں کرتی، جب نجاست گرتی ہے نا تو وہ چکنائی والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر چکنائی ہوتی ہے اس کے اندر تک چیز نہیں جاتی اگر گر بھی جاتی ہے تو۔ یہ انہوں نے دوسری دلیل دی ہے۔ انہوں نے جمہور کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا جواب یہ دیا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں معمر نے امام زہری کے باقی شاگردوں کی مخالفت کی ہے، یعنی امام زہری کے بہت زیادہ شاگرد ہیں لیکن امام معمر جو ہیں وہ جامد اور مائع میں فرق کر رہے، باقی حضرت میمونہ والی حدیث میں فرق نہیں کر رہے، یعنی باقیوں نے حضرت میمونہ والی حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح بیان کیا جیسے حضرت میمونہ سے، یعنی فرق کیے بغیر جامد اور مائع کا۔ لیکن معمر جو ہے امام زہری کے شاگردوں میں سے اکیلے ہیں جو جامد اور مائع کا فرق کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مخالفت کر رہے ہیں باقی راویوں کی، اور اس وجہ سے ان کو شاذ کہا گیا ان کی روایت کو۔ تو راجح قول کیا ہے؟ آپ کے سامنے دلیل موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے چونکہ معمر نے امام زہری کے باقی شاگردوں کی مخالفت کی ہے،
اور وہ اس سے زیادہ امام ہیں اور اوسط ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ جامد اور مائع میں کوئی فرق نہیں، بلکہ گھی کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس میں سے کوئی بدل جاتا ہے پتہ چل جائے گا اس کی اسمیل بدل گئی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بدل چکا ہے، اور اگر نہیں بدلا اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ تو انشاءاللہ وہ گھی جو ہے وہ صحیح ہے۔ باقی استعمال کرنا نہ کرنا یہ ہر ایک اپنے دل کی بات ہے، وہ کرے یا نہ کرے، واللہ عالم۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔